السلام علیکم سر، کیسے ہیں جی آپ؟ وعلیکم السلام۔ سر ابھی جو یہ کارساز پہ ایک ایکسیڈنٹ ہوا ہے، روڈ ایکسیڈنٹ، تو اس نے تو سر ایک فتنہ اختیار کر لیا، اور یہ ایک فتنے کی طرح پھیل رہا ہے اور ہر طرف یہی باتیں چل رہی ہیں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا قرآن میں اور اسلامی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو قرآن میں کوئی اس کے سولوشن ملتے ہیں ہمیں ادر دین پاکستان کے قانون کے؟ تو آپ مجھے ذرا اس کا بتا دیجیے۔ جی بہت اچھا سوال ہے۔ بالکل قرآن میں جب ہم ایسی سچویشنز کو انالائز کرتے ہیں تو قرآن نے بڑا واضح حکم نامہ جاری کیا ہے ایسی سچویشنز کے لیے، اور وہ قانون ہے قصاص اور دید کا، جس میں بہت ہی واضح قرآن کی دو آیتیں موجود ہیں، جس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 178 179 اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 45، اور اس میں پروردگار نے بہت واضح الفاظ کے اندر ڈیفائن کی ہے سچویشنز کو، اور فالوورز کو اس کی طرف راغب کیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 175 میں واضح احکام کچھ اس طرح موجود ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا ہے۔ آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اس آزاد ہی سے بدلہ لیا جائے، غلام قاتل ہو تو وہ غلام ہی قتل کیا جائے، اور عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت ہی سے قصاص لیا جائے۔ ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کرنے کے لیے تیار ہو تو معروف طریقہ کہتے ہیں جو کامن طریقہ ہے، جو اپلیکیبل طریقہ موجود ہے، تو معروف طریقے سے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، کمپنسیشن، خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل پر لازمی ہے کہ راستی کے ساتھ، یعنی ود آل ڈیو ریسپیکٹ کہہ لیجیے یا ود آل ڈیو امپورٹنس کہہ لیجیے، کہ راستی کے ساتھ معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کر دے۔ یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے، اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے۔ یہ آیت نمبر 178 قرآن کی اس کو ڈیفائن کر رہی ہے۔ آیت نمبر 179 کہہ رہی ہے عقل و خود رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے۔ بالکل اسی طریقے سے سورہ مائدہ کے اندر آیت نمبر 45 ہے کہ تورات میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمہارے زخموں کے لیے برابر کا بدلہ۔ پھر جو قصاص کا صدقہ ادا کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ قصاص کی اور دید کی امپورٹنس کیا ہے قرآن کے اندر۔ اب یہ قصاص اور دید کا جو قانون ہے، اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے آج کے ماڈرنائز اور ہسٹوریکل جو روایتی کہہ لیں، شرعی کہہ لیں، اور سنتی طریقہ کار جو ہے، ان کے سنت کے پرسپیکٹو میں، شریعت کے پرسپیکٹو میں آج کی کنڈیشنز کے اوپر یہ ماڈرنائزیشن کے اوپر لاگو ہوگا۔ اب قصاص کہتے ہیں کہ کرمنل جسٹس، اور دید کہتے ہیں کہ کمپنسیشن آف دا کرائم۔ قصاص کی جو بیسک تھیولوجی ہے، یا اس کی آپ کہیے کہ جو میننگ فل ڈیفینیشن ہے، وہ آتی ہے ریٹیلیشن، یعنی جیسی کرنی ویسی بھرنی، ریٹیلیشن ویسی بھرنی، کہ آپ نے قتل کیا، ریٹیلیشن، آنکھ توڑی، آنکھ کا بدلہ آنکھ، کان کا بدلہ کان، تو جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ تو یہ جو کہلاتی ہے یہ ریٹیلیٹو قانون ہے، جس کے اندر سزا دی جاتی ہے، ڈٹر کیا جاتا ہے کہ آئندہ خیال رکھنا یہ ہونے نہ پائے دوبارہ۔ اس لیے قانون کو باقاعدہ پنشمنٹ کی صورت امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، اس کو قصاص کہتے ہیں، پنشمنٹ، اس کے دوسرے لفظوں میں پنشمنٹ، تاکہ جو کرائم ہوا ہے اس کے اندر جسٹس پرووائڈ کی جا سکے سفرر کو، جس کے ساتھ ہوا ہے، جس کا نقصان ہوا ہے،
اور وہ اگر اس کو جسٹس نہیں پرووائڈ کرے گا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا کمپنسیٹری ایلیمنٹ نہیں ہوگا. اب اس کے برعکس جو دیت کا قانون ہے، اب یہ جو قصاص ہے اس کے اندر جو اپلیکیشنز آف اس قانون کی جو اپلیکیشنز ہیں اس میں ہر وہ چیز آتی ہے جو کسی کی انجری سے ریلیٹڈ ہو، کرائم ایسا ہو جو تھریٹننگ ہو، فیٹل کرائم ہو، سے فار ایگزامپل قتل ہے، مرڈر، باڈی ہارم ہے، یا کوئی اسی طریقے کا سیریس اوفنس. پنشمنٹ جو ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی پروپورشنیٹ رکھی ہے کہ جیسا کرو گے ویسا ہی بھرو گے. جس لیول کی تم نے دی ہے اس لیول کی پنشمنٹ تم کو ملے گی. اور ویور جو ہے اس کا وہ صرف اور صرف دیت میں رکھا ہے کہ اس قصاص کے قانون کو ہم معاف صرف اسی وقت کریں گے جب دیت کے قانون کو تم فالو کرو گے. ورنہ اگر دیت کے قانون میں اس کے بھائی بہن، اس کے کوئی رشتہ دار، اس نے اگر کہا کہ نہیں ہم نے نہیں لینا کمپنسیشن، ہم تو آنکھ کا بدلہ آنکھ لیں گے، مرڈر کا بدلہ مرڈر لیں گے، تو پھر قصاص کا قانون لاگو ہو جائے گا. دیت کے قانون میں جس کو آج کی دنیا کے اندر جو کہا جاتا ہے وہ کمپنسیٹری قانون کہا جاتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں بلڈ منی. اور یہ بلڈ منی لیگل ٹرمینالوجی ہے، قرآن نے جو دی ہے لیگل ٹرمینالوجی. اس لیگل ٹرمینالوجی کے اندر جو کمپنسیشن ہے وہ ظاہر سی بات ہے پیسے سے. پرانے زمانے میں کیمل تھا، اونٹ دیے جاتے تھے، سونا دیا جاتا تھا، تاکہ جو کمپنسیشن ہے وہ ریسٹوریٹو ایلیمنٹ کی طرف چلا جائے. ریسٹوریٹو ایلیمنٹ مینس کہ جو سفرر ہے جس کا نقصان ہوا ہے اس کو اتنا کمپنسیٹ کر دیا جائے کہ پھر اس کو اپنے نقصان کو وہ جو ہے برداشت کر سکے اور اس کی اگلی زندگی جو ہے برابر یعنی ایک پراپر موڈ کے اوپر چل سکے. تو یہ جو آلٹرنیٹو ہے، اگر قصاص کے آلٹرنیٹو آپ دیکھیں تو دیت کا قانون ہے. اور دیت کا قانون جو ہے اس کے اندر یہ جو ہڈن اس کے پیرامیٹرز ہیں اس میں آپ سمجھ لیجئے کہ مرسیفلنس ہے، فارگیونیس ہے، کہ آپ اس کو معاف کرنے کی وہ دے، جس کو قرآن کہتا ہے کہ ہم اگر معاف کر دو تو زیادہ بہتر ایلیمنٹ ہے. تو وہ جو معافی ہے اس کے ساتھ کمپنسیٹری ایلیمنٹ ہے. اب جب پاکستانی قانون کو دیکھتے ہیں، کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کو دیکھتے ہیں، اسلامی قانون کو دیکھتے ہیں اسلامی پرسپیکٹو کے اندر، تو اسلام کسی بھی صورت کسی بھی جھگڑے کو، فتنے کو سب سے پہلے ختم کرنے کی بات کرتا ہے. قتل و غارت ایسا فتنہ ہے کہ اگر اس کو کمپنسیٹری قانون سے ختم نہیں کیا جائے تو پشتوں چلتا ہے. جیسا کہ قبائل میں آپ دیکھتے ہیں کہ جنگ و جدل چلتی رہتی ہے، اور یا پھر اگر یہ نہ کیا جائے تو طاقتور جو ہے باہر نکل جائے گا، اور کمزور جو ہے زندگی بھر سفر کرتا ہے. تو خدا تعالیٰ نے ایک بیلنس ایکو سسٹم کے لیے، سوشل سسٹم کو بیلنس کرنے کے لیے قصاص اور دیت کا قانون بنا دیا. اب اگر ہم اسلامی معاشرہ کہتے ہیں اپنا کہ یہ ہمارا اسلامی معاشرہ ہے، یہاں پہ شرعی طور پر اسلامی قانون لاگو ہوتا ہے، تو ایسی صورت میں کسی بھی پینلٹی، کسی بھی فائن، کسی بھی پنشمنٹ کے سے پہلے قانون قدرت جو قانون قرآن ہے اس کو امپلیمنٹ کرنا لازم ہوگا. اس لیے کہ پہلے شریعت ہوگی اور شریعت کے بعد جو ہے پھر یہ بات ڈیسائیڈ کی جائے گی کہ ملک کا قانون کیا لگتا ہے اس کے اوپر، یا اسٹیٹ اون ایلیمنٹس کیا ہیں جو اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں. قرآن نے ویل ڈیفائن کر دیا کہ یہ نیگوسیشن دونوں پارٹیوں کی درمیان میں ہوگی، جو سفرر ہیں جن کا نقصان ہوا اور وہ جنہوں نے نقصان کیا. اب وہ دونوں مل کر اگر کسی ایک خاص کمپنسیٹری ایلیمنٹس کے اوپر آ کر رجوع کر لیتے ہیں تو مجھ کو، تم کو، اس کو، کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے، نہ ہی اسٹیٹ کو ہوگا نہ ہی کسی اور کو ہوگا. کیوں؟ کیونکہ یہ شرعی قانون اور خدا نے اس کی حد بندی کر دی ہے. تو میری نظر کے اندر ایسی سچویشن اگر کریٹ ہو گئی ہے کسی بھی سچویشن میں، سرکمسٹینشل سچویشن کے اندر، جس میں مرڈر جو ہوا ہے اس کی آئسولیشن نہیں ہو پا رہی کہ وہ ایکسیڈنٹل ہے یا وہ کرمنل نیگلیجنس ہے یا وہ مین سلاٹرنگ ہے
یا وہ اس وجہ ریکلیسنس کی وجہ سے ہے، تو ایسی صورت کے اندر ایک واضح قانون قرآن و سنت ہمارے پاس ہے جس کو ہم فالو کریں، اور جس کے بیونڈ اور جس کے بیہسٹ کے اوپر ہم فردر اپنے ڈیسیجنز کو موو کریں اور ایک سولوشن اورینٹڈ ایلیمنٹس کی طرف جائیں، جہاں پہ دونوں گریف اور ایگریف پارٹیاں جو بھی موجود ہیں ہمارے پاس، یا وہ پارٹی جس سے کرائم ہوا ہے، وہ ایک موضوع ایلیمنٹس کے اوپر پہنچ کے زندگی کو بچانے کی بات کریں، جو قرآن کہہ رہا ہے کہ اس میں زندگی رکھی ہے، ہم نے قصاص اور دید کے قانون میں ہم نے زندگی، تو جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، یہ قرآن کے لفظ ہیں۔ جہاں سزا دے رہا ہے وہ معافی کی بھی ترغیب دے رہا ہے کہ معاف کر دو، یہ زیادہ بڑا ایلیمنٹ ہے، اور معافی کو صرف معافی پہ نہیں رکھ رہا، کمپنسیٹری معافی کی طرف جا رہا ہے۔ تو میری نظر کے اندر اس کا سلوشن یہ ہے کہ جو نقصان ہوا وہ تو برداشت کرنا پڑے گا، اس کی اکاؤنٹیبلٹی تو ہوگی، اور اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ قرآنی اور اسلامی معاشرے کے اندر قصاص اور دید کا طریقہ کار ہے، اس کی امپلیمنٹیشن کا طریقہ قانون کی نظر میں کیسے انٹیگریٹ کرے گی، کیسے انٹرپریٹ کرے گی، کیسے نیگوشیٹ کرائے گی، کیسے ریکنسیلیٹ کرائے گی، یہ ساری قانون کی ایلیمنٹس کے ایلیمنٹ ہیں۔ لیکن جو توجہ دینی چاہیے دونوں پارٹیز کو، وہ اس قانون کے تحت دینی چاہیے کہ قصاص بھی ہے اور دید بھی ہے۔ میری نظر میں دید کے قانون کو اس وقت دونوں کو فالو کرنا چاہیے۔ وجہ یہ ہے کہ جن کا نقصان ہو گیا ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول نقصان ہے، وہ انبیئربل نقصان ہے، وہ برداشت سے باہر نقصان ہے، کسی بھی صورت اس کو کسی دوسرے زاویے میں نہیں دیکھا جاتا، سوائے نقصان کے دیکھا جائے گا۔ اور جنہوں نے نقصان کیا ہے ان کے اوپر یہ لازم ہے کہ وہ ان کو اتنا کمپنسیٹ کر دیں کہ ان کی اگلی زندگی، باقی زندگی جو ہے وہ کم سے کم وہ اپنے اس دکھ کے ساتھ جو ہے صبر کے ساتھ گزار سکیں۔ اور صبر کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اسی وقت ہوگا جب ایک پراپر کمپنسیٹری ایلیمنٹ ہر اس شخص کو دیا جائے جس لیول کا نقصان پہنچایا ہے۔ اور میری نظر کے اندر اس وقت جتنی بھی انٹینشنز ہونی چاہیے معاشرے کی، جتنی بھی انٹینشنز پڑھے لکھے کرٹیکل تھنکنگ کرنے والے لوگوں کی، وہ اس قصاص اور دید کے قانون کو فالو کرا کر ایک پراپر نتیجے کی طرف لے کر جانا چاہیے، جو ایک اسلامی طریقہ کار ہے، شرعی طریقہ کار ہے، اور خدا اور رسول نے اس کی طرف راغب کرنے کو بھی کہا ہے اور اس کے اوپر فورسفلی آیتیں بھی نازل کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔